الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا. دنیا کی زندگی مل جانا یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. زندگی بہت مختصر، بہت چھوٹی زندگی ہے. اتنی مختصر زندگی اور اتنی چھوٹی زندگی ہے کہ مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہونے والے بچے کے داہنے کان کے اندر اذان کہنے کا حکم فرمایا اور اسی بچے کے بائیں کان کے اندر تکبیر یعنی اقامت کہنے کا حکم فرمایا اور اس بات کا پیغام اور اس بات کا سبق دیا کہ اے بندے تو دنیا میں جا رہا ہے، تیری زندگی اتنی مختصر، اتنی چھوٹی زندگی ہے کہ جب تو اپنی زندگی کی سانسیں اور اپنی زندگی کی گھڑیوں کو پورا کر کر جب آخرت کے سفر کی طرف جب چلنا شروع کرے گا تو اس وقت نہ تیرے کان کے اندر اذان ہوگی نہ اقامت ہوگی، صرف تیری نماز جنازہ ہوگی. اتنی مختصر، اتنی چھوٹی زندگی کہ جب تک سانس چلتا رہا تو ہم یہاں ہیں اور جس سیکنڈ میں ہمارا یہ سانس کا چلنا بند ہو گیا تو ہم وہاں ہیں. اتنی چھوٹی زندگی. اسی لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں اس بات کا سبق دیا کہ جس مسلمان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو، چاہے وہ مسلمان کا گھر، وہ کسی مالدار کا گھر ہو، کسی غریب کا گھر ہو، کسی ڈاکٹر کا گھر ہو، کسی انجینئر کا گھر ہو، لیکن اگر وہ مسلمان ہے اور اس نے مسلمان کی گود میں آنکھیں کھولی ہے تو پھر اس کو اذان کہا کر اور اس کے کان کے اندر اذان کے کلمات کہہ کر اس کو ایک بہت بڑا پیغام اور بہت بڑا سبق دیا کہ اللہ اکبر، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. اے بندے، تو نے جس ماں کی گود میں آنکھیں کھولی، جس
باپ کے گھر میں تو نے آنکھیں کھولی، جس خاندان میں تو نے آنکھیں کھولی، جس سماج، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس گاؤں میں، جس علاقے میں تو نے آنکھیں کھولی، یہ سارا خاندان، سارا علاقہ، ساری سوسائٹی، یہ سارا سماج، سارا معاشرہ، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ اس کو پہلے ہی دن سے یہ بات کا پیغام دیا تاکہ یہ بندہ دنیا میں اس طریقے کی زندگی گزارے، تاکہ اس بندے کے دل کے اندر پہلے ہی دن سے اذان کے کلمات سنا کر اس کو ایک اللہ سے ہونے کا یقین اور ایک اللہ کو ماننے کا یقین اس کے قلب کے اندر ڈال دیا گیا۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر، اور دوستوں دنیا میں زندگی گزارنے کے دو راستے، ایک وہ راستہ ہے جس راستے پر چل کر انسان اپنے رب کو راضی کرتا ہے، وہ جنت والا راستہ ہے، باغ والا راستہ ہے، اور ایک وہ راستہ ہے جس راستے پر چل کر انسان اللہ کا نافرمان بندہ بنتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جہنم کا اور آگ کا مستحق بنتا ہے۔ لیکن اسی لیے دنیا کی زندگی ایک منمانی زندگی، ایک رب چاہی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں میں زندگی کے بعد ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑا قیمتی سرمایہ، قیمتی خزانہ، قیمتی تحفہ اور قیمتی گفٹ ہمیں عطا فرمایا، وہ ایمان ہے۔ ورنہ جس دن میں نے آنکھ کھولی، جس دن آپ نے آنکھیں کھولی، اسی دن، اسی گھڑی میں، اسی سیکنڈ میں ہزاروں کی تعدادوں میں اللہ کے بندوں نے اپنے اپنے گھروں کے اندر آنکھیں کھولی، لیکن سب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کلمے کی نعمت نہیں دی۔ اگر اللہ ہمیں بھی ایمان اور کلمے کی نعمت نہ دیتا تو میں اور آج کی اس مبارک رات کی فضیلت نہ پاتے۔ اگر اللہ ایمان اور کلمہ نہ دیتا تو آج کی اس مبارک رات میں دین کی باتوں کو سننے کے لیے اس اللہ کے گھر میں ہم جمع نہ ہوتے۔ اسی لیے جب کسی مندر کے پاس سے گزرنا ہو یا راستے پر چلتے ہوئے ایسے لوگوں پر ہماری نظر پڑے کہ جس کے پاؤں میں نہ جوتے ہیں نہ چپل ہے، جس کے سر پر نہ کوئی کپڑا ہے، اور بغیر ننگے پاؤں، بغیر ننگے سر، اپنے ڈھونڈ کے اندر ایک اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کے پاس ایمان اور کلمہ نہیں ہے، اور جو مندروں کے پاس جا کر وہاں کی مورتیوں کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑتے ہیں یا کسی اور جگہوں پر جا کر اپنی پیشانی کو رگڑتے ہیں، اس وقت بہت ہی زیادہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے باری تعالیٰ اگر تو بھی مجھے ایمان نہ دیتا تو میں بھی اسی طرح کرتا۔ ہاں، یہ تو اس اللہ کا بہت بڑا احسان ہو گیا، اس کی مہربانی، اس کا فضل ہو گیا کہ اس اللہ نے ہمیں دل میں ایمان اور کلمے کی نعمت عطا فرمائی۔ دوستو ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے، اور قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میں نے تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائی، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں میں شکر گزاری کرو گے، میری نعمتوں کا صحیح معنی میں حق ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتوں میں ترقی کرتا چلا جاؤں گا، میں تمہیں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کیا اور استعمال کرنے کے بعد میری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی، بغاوت کی، نافرمانی کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب سخت ہے۔ نعمت اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمت عطا فرمائی، اور دنیا کی انسانوں کا ایک دستور ہے کہ مجھے اور آپ کو اگر کوئی آدمی کوئی چیز ہدیے میں دیتا ہے
گفٹ کے طور پر کوئی دیتا ہے اور ہم اپنی زبان میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کو جزاک اللہ کہتے ہیں، اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کو تھینک یو کہتے ہیں، تو سامنے والے آدمی کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس نعمت کا، جس ہمارے دوست نے ہمیں کوئی چیز ہدیے میں دی اور ہم نے اس کا اپنی زبان میں کوئی شکریہ ادا نہیں کیا، یا پھر جس بندے نے، جس ہمارے دوست نے ہمیں جو نعمت دی ہے، جو چیز دی ہے، اس چیز کا غلط استعمال ہم نے کیا، تو یہ پہلی مرتبہ کہنے کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے یہ اپنے دل کے اندر یہ عزم کر لے گا کہ میں کبھی بھی اس آدمی کو کوئی چیز نہیں دوں گا۔ کیوں کہ میں نے اس کو ٹوپی پہننے کے لیے دی تھی، میں نے اس کو رومال دیا تھا، لیکن وہ تو اس چیز کا استعمال غلط کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے جوتے چپل کو صاف کرتا ہے، حالانکہ ٹوپی تو سر پر پہنی جاتی ہے، تو غلط چیز کا استعمال کرتا ہے، نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے، تو سامنے والا آدمی دوسری مرتبہ وہ چیز نہیں لیتا ہے۔ جس اللہ نے ہمیں بہترین زندگی عطا فرمائی اور بہترین زندگی کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، جب بندہ بھی اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اس کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ واقعات میں لکھا ہے ایک آدمی اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اور کھانا کھانے کے دوران دسترخوان پر جب وہ دونوں میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، ایک دروازے پر ایک مانگنے والا، ایک سائل اور فقیر قسم کا ایک آدمی آیا، اس نے آواز لگائی، اللہ کے بندو، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ تو وہ بیوی نے اپنے شوہر میاں سے کہا، یہ روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر جاؤ، لے جاؤ اور سامنے والے فقیر کو دے دو۔ جب وہ روٹی کا ٹکڑا دینے کے لیے گیا تو روٹی کا ٹکڑا تو نہیں دیا، لیکن آنے والے فقیر اور سائل کو تماچا رسید کیا۔ وہ فقیر تو چلا گیا، کچھ مدت گزری، کچھ سال گزر گئے، اور یہ بندہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر اپنے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، جس نے آنے والے فقیر کو تماچا رسید کیا تھا، دوستو اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی تھی، لیکن ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا تھا، فخر کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، غریبوں پر اور ظلم کرتا تھا، دوسروں کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک نوبت آ گئی کہ اس کے پاس جو ساری جائیداد، ساری مال و دولت تھی، وہ ساری آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کے لیے جو مکان تھا وہ مکان بھی اس کو بیچنا پڑا۔ اب بیوی کے ساتھ کسی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے، ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ بیوی دیکھ، میں نے تیرے لیے سارا کچھ کیا، نہ معلوم یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جا رہی ہے، میرے پاس اتنا بھی خرچہ نہیں ہے کہ میں تیرا روزی روٹی کا انتظام کر سکوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو چلے جا اور تو کسی کے ساتھ عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کر لے، تو اپنی زندگی کی گاڑی چلاتی رہے، لیکن میں اب تجھے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کی عدت گزر گئی، عدت کے بعد اس عورت نے کسی اور سے نکاح کیا۔ یہ عورت اپنے دوسرے والے شوہر کے ساتھ اپنے گھر کے اندر دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ایک فقیر آیا مانگنے والا، تو شوہر نے بیوی سے کہا یہ کھانا لے جا، آنے والے فقیر جو دروازے پر دستک دے رہا ہے، دروازے پر مانگ رہا ہے اور چلا رہا ہے، اس کی جھولی میں جا کے اس کھانے کو رکھ دو، بیچارے کی مدد کر دو۔ تو یہ جو عورت تھی نا، جو اپنے دسترخوان پر کھانا لے کر جا رہی تھی، جیسے ہی وہ دروازے پر گئی اور دروازے کی دہلیز تک گئی اور فقیر کو جیسے ہی نظر پڑی، وہ عورت فوراً اپنے گھر کی دہلیز پر اور دروازے کی چوکھٹ پر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شوہر میاں اپنے دسترخوان سے اٹھتا ہے، بیوی کو کھڑا کرتا ہے، اس کو ہوش میں لاتا ہے، اس کو پوچھتا ہے میں نے تجھے یہ روٹی کا ٹکڑا اور یہ چاول اور یہ سالن تجھے فقیر کی جھولی میں ڈالنے کے لیے بھیجا تھا، آخر کیا بات ہوئی کہ تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی؟ وہ عورت کہنے لگی اپنے شوہر میاں سے کہ دیکھو یہ کھانا لینے کے بعد میرے کھانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی تھی، نہ مجھے اس کا کوئی غم تھا، نہ اس کا کوئی ڈر تھا، بس مجھے اس بات
بات کا غم لاحق ہو گیا کہ جس فقیر کی جھولی میں میں یہ سالن لینے کے لیے آئی ہوں وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا پہلے والا شوہر ہے۔ تو وہ جو دوسرا شوہر تھا وہ کہنے لگا اپنی بیوی سے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کہ وہ رونے کی ضرورت نہیں، رونے اور چلانے کی ضرورت نہیں، جس آپ کے پہلے والے شوہر نے جس فقیر کو تماچا رسید کیا تھا وہ کوئی دوسرا نہیں تھا، وہ بولتے ہیں وجود۔ یہ سارا جو واقعہ، یہ جو سایہ اور کایا پلٹ گئی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے اور استعمال کرتے کرتے جب بغاوت پر اتر جاتا ہے، بندہ یوں سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آتی، اللہ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ بندے کو مہلت دیتا ہے، بندے کو مہلت دیتا ہے، میرا بندہ کہاں تک چلتا ہے۔ ہم نہیں دیکھتے جب پتنگ جگانے کی سیزن ہوتی ہے اور ہمارے برادران جو پتنگ جگاتے ہیں، ایسے موقع پر وہ اپنے ہاتھوں سے دھاگے کو چھوڑتے ہیں یہاں تک کہ پتنگ آسمان کی بلندی تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ یوں سمجھتی ہے کہ بہت بلندی پر پہنچ گئی، لیکن اس پتنگ کو کیا پتا ہے کہ میرا دھاگا اور میری رسی دنیا میں کسی کے ہاتھ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو نعمتیں دی، بندہ نعمتیں کا استعمال کرنے کے بعد ناشکری کرتا ہے، بغاوتیں کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے آہستہ آہستہ پکڑ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور دوستوں وہ اپنی فخرانہ انداز میں، تکبرانہ انداز میں ایک بندہ اپنے زمین کے ٹکڑے پر کھڑے رہ کر بولنے لگا کہ میرے پاس تو اتنی جائیداد ہے، اتنی مال دولت ہے کہ میری 7 نسلیں آئے گی اور مجھے کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس نے یہ جملہ کہہ دیا کہ اس کے پاس ایک مانگنے والا، ایک ضرورت مند، ایک غریب قسم کا آدمی اپنے گھر کی ضرورت کے لیے بار بار اس کے پاس آتا تھا، وہ کہنے لگا کیا بار بار میرے پاس آتا ہے، چلا جا یہاں سے، میرے پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں، مجھے کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ اسی زمین کے اسی ٹکڑے پر اللہ نے اس کے بندے، اس کے بیٹے کو وہیں پر بھیک مانگنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ تو جو اللہ دیتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ تو یہ رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمائی، دوستوں یہ بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں میرا بندہ دنیا کی چیزوں میں گرفتار ہو کر اور دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی محبتوں میں گرفتار ہو کر اپنے آخری مقصد سے غافل ہو گیا ہے، دنیا کی محبتوں میں گرفتار ہو گیا ہے۔ تو انسان جب نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو جب بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو ایسے بار بار موقع عطا فرماتا ہے تاکہ بندہ اس موقع کو غنیمت جان کر اپنے رچے ہوئے رب کو راضی کر لے۔ ہاں، آج کی مبارک رات یہ اللہ کو منانے کی رات ہے، یہ گولڈن چانس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ورنہ ہم سوچیں اسی مسجد میں کتنے لوگ ہوں گے جو گزشتہ سال 15ویں رات کو اسی طریقے سے بیان سننے کے لیے جمع ہوئے ہوں گے، لیکن آج وہ آج کی رات سے محروم ہے، قبروں میں جا کر سو گئے۔ کیا معلوم ہمیں آئندہ سال، آئندہ زندگیوں کے اندر یہ موقع ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، ایک سوال ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موقع عطا فرمایا ہے، آج کی مبارک رات، اس مبارک رات کی قدر دانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کہہ رہا تھا بندہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے۔ اسی لیے جب بندہ نافرمانی کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے قلب پر اور اس کے دل پر ایک سیاہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ کالا نقطہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ اس کا دل پورا اندر سے سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے کے بعد وہ شرمندگی محسوس کرے، وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھا نہ رہے، وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جائے کہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، میں نے اتنے بڑے بادشاہوں کے بادشاہ کی نافرمانی کر لی۔ آج اگر ہم اپنے چھوٹا سا معصوم بچہ اپنے گھر کے اندر ایک کانچ کی پیالی کو توڑ دیتا ہے تو باپ ناراض ہو جاتا ہے، ماں ناراض ہو جاتی ہے اور اس کی پیٹائی کرتی ہے۔ ہم اللہ کے روزانہ کتنے احکاموں کو توڑتے ہیں، کیا کبھی ہمارے دل کے اندر اور ہمارے قلب کے اندر اس بات کا احساس پیدا کیوں نہیں ہوا؟ اسی لیے اللہ جل شانہ نے دنیا کے تمام انسانوں کو 2 چیزوں سے بنایا ہے۔ ہاں، 2 چیزوں سے بنایا،
مالدار ہو، غریب ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، لائر ہو، پائلٹ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ نے تمام بندوں کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کے اندر کی روح ہے جو نظر نہیں آتی۔ جسم، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کو باقی رکھنے کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اور روح یہ آسمان سے آئی، اس کی باقی رکھنے کی تمام آسمان کو، تمام چیزوں کو اللہ نے آسمانوں سے پیدا کیا، آسمانوں سے اتارا ہے۔ نماز آسمان سے آئی، روزہ آسمان سے آیا، زکات آسمان سے آئی، اور یہ انسان جو غذا کھاتا ہے وہ زمین سے نکل یہ دنیا کی انسانوں کی محنتیں، موجودہ دور میں ہماری محنتیں اور ہماری کوششیں وہ صرف ہمارے ظاہری جسموں پر ہوتی ہے، ورنہ حقیقت میں انسان کی محنت اگر ہونی چاہیے تو انسان کے قلب اور روح پر ہونی چاہیے۔ آج انسان بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو پریشر ہے، کسی کو اندر کی کوئی بیماری ہے، اس بیماری کا علاج نہیں کرواتا تو آہستہ آہستہ بیماری بڑھ جاتی ہے، اور اگر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج تو کرواتا ہے، لیکن اس علاج کے مطابق دوائی نہیں پیتا، ڈاکٹر نے جو بتایا ہے اس طریقے کے مطابق اس کا پورا کورس مکمل نہیں کرتا، تو سارے پیسے خرچ کرنے کے بعد بھی انسان کی بیماری دور نہیں ہوتی۔ کیوں کہ جس طریقے کے مطابق بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق وہ کرتا نہیں۔ ہاں، جب انسان جسمانی بیماری کا علاج نہیں کرواتا تو انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ دوستو، سب سے بڑی چیز ہمارے اندر کی روح ہے، اگر انسان روح کا علاج نہیں کرائے گا تو اندر کی روح کی طاقت ختم ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، اور جسم بیمار ہو جاتا ہے اور اس کا علاج نہیں کرواتا تو کھانے میں مزہ نہیں آتا، انسان کا ایک دگنا پن ہو جاتا ہے، اس کو نہ کھانے میں مزہ آتا ہے نہ زندگی گزارنے میں مزہ آتا ہے۔ جسم کے غذا سے جب جسم کمزور ہو جاتا ہے تو یہ ساری بیماری وجود میں آتی ہے، اور روح بیمار ہو جاتی ہے تو نمازوں میں مزہ نہیں آتا۔ برسوں سے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، برسوں سے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا، برسوں سے سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں مزہ نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ موقع عطا فرماتا ہے کہ آؤ دنیا کی زندگیوں میں گرفتار ہو کر تم نے اپنے قلب کو گناہوں سے بھر لیا ہے، دنیا کی محبتوں سے بندوبست کر لیا ہے، اندر کا قلب تمہارا ناپاک ہو گیا ہے، میں تمہیں ایک مبارک موقع دیتا ہوں، ایک ایسا گولڈن چانس دیتا ہوں کہ کیوں کہ تم اس گولڈن چانس کو غنیمت جان کر آج کے مبارک دن کے اندر، آج کی مبارک رات میں اپنے قلب کو پاک اور صاف کر کے آنے والے مبارک رمضان کے مہینے کے لیے اپنے دل کو تیار کر لو۔ ہاں، یہ مبارک رات آج کی حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان مہینے کی 15ویں رات شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اپنی شان کے مطابق اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ میں اس کی معافی دوں، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی پریشان حال اس کی پریشانی دور کر دوں۔ دنیا کے بادشاہوں کے دروازے وہ بند ہو جاتے ہیں، وہ مخصوص افراد کے لیے پورے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس نے آج کی رات میں اپنا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے آج کی رات میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی آج کی صبح رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ تو ایسا کون سا آدمی بدبخت ہوتا ہے، کون سا منحوس قسم کا آدمی ہوتا ہے جس بندے کی آج کی مبارک رات میں مغفرت نہ ہو؟ جو بادشاہوں کا بادشاہ اپنے بندوں کی معافی طلب کرنے کے لیے، اپنے بندوں کی معافی کے لیے اعلان کرنے کے لیے تیار ہے، وہ لوگوں کی پریشانیوں کو، اپنے بندوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے، ان کے حالات کو درست کرنے کے لیے آسمان دنیا سے اعلان کرتا ہو، اور یہ اعلان صبح صادق تک چلتا رہتا ہے۔ اور اگر ہم آج کی مبارک رات کو غفلت میں اگر گزار دیں تو ہم سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا؟ ہاں، تو دوستو ہم یہ سوچیں کہ حدیث پاک کی روشنی میں ہم یہ سوچیں کہ ہمارے میں وہ چیز نہیں۔ سب سے پہلا وہ آدمی جو آدمی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو اور اللہ کے صفات میں کسی کو شریک کرتا ہو، اس مشرک آدمی کی آج کی مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں شرک اصغر سے، شرک اکبر سے ہم سب کی آج کی مبارک رات میں مغفرت فرما دے، ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک، اللہ کی ذات میں شرک، ایک آدمی
شرکیت میں مبتلا ہو. اور دوستوں ہم نے شرک یوں ہی سمجھا کہ ہم کسی مندر کے پاس جا کر صرف سجدہ کریں, ہم کسی مزار کے پاس جا کر اپنی پیشانی کو رکھیں. بے شک یقیناً یہ تو شرک ہے ہی, لیکن اگر ہم اس کے علاوہ دیکھنے جائیں, حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا من صلی یرانی فقد اشرک, جو آدمی دکھلانے کے لیے دوسروں کو بتانے کے لیے نماز پڑھتا ہے اس نے شرک کیا. ومن صام یرانی فقد اشرک, لوگوں کو دکھلانے کے لیے روزہ رکھتا ہے تاکہ محلے کے اندر اپنے گھر والوں میں میرا نام ہو, یہ تو بڑا روزے دار ہے, لوگوں کو دکھلاتا پھرے, لوگوں کو بتلاتا پھرے. فرمایا ومن صام یرانی فقد اشرک, اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرانی فقد اشرک, لوگوں کو بتانے کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے, جب کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ محلے میں میرا ایک چرچا ہو, میرا ایک نام ہو. تو فرمایا فقد اشرک, اس نے شرک کیا. اور یہ شرک اصغر ہے جو آدمی دوسروں کے لیے کرتا ہے. تو آدمی اپنی عبادتوں کے اندر, اسی لیے فرمایا حدیث کے آدمی اللہ کے ساتھ کے اندر اپنے آپ کو اکیلا یکتا سمجھے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے, یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. جس طریقے سے اللہ اپنے ذات میں اکیلا ہے وہ اپنے صفات میں بھی اکیلا اور یکتا ہے. ہاں, اس کے جیسا کوئی نہیں. دوسرا وہ آدمی, اور یہ بیماری آج کے زمانے میں بہت عام. دوسرا وہ قسم کا آدمی جو اپنے والدین کو ستانے والا ہو, والدین کی نافرمانی کرنے والا, اس بندے کی آج کی اس مبارک رات میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی. آج نوجوان اپنے والدین کو ستاتے ہیں, والدین کا گریبان پکڑتے ہیں, اس کے سامنے گالی گلوچ کرتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ہمیں تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ, نرم گفتگو اور اچھا اخلاق کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا. تو والدین کے ساتھ تو ہمیں کتنا ادب احترام کرنے کی ضرورت ہے. جو آدمی والدین کو ستاتا ہے, اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے بندہ دنیا میں جتنا بھی گناہ کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, اس کا اس گناہ پر پکڑ, اس کا عذاب تو آخرت میں ملے گا. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں. فرمایا ان میں سے ایک وہ گناہ ہے جو اپنے والدین کو دنیا میں ستاتا ہے, اللہ موت سے پہلے اس کو دنیا میں سزا دیتے ہیں. آخرت کی سزا باقی رہی, دنیا میں بھی اس کو سزا مل جاتی ہے. جو نوجوان اپنے والدین کو ستاتا ہے, والدین کو پریشان کرتا ہے, وہ نوجوان جب وہ پاک بنے گا وہ کبھی اپنی اولاد سے یہ امید نہ رکھے کہ میری اولاد میری فرمانبرداری کرے گی. کیوں؟ یہ دنیا کا دستور ہے. اگر ہم نے اپنے والدین کو ستایا ہے, والدین کو پریشان کیا ہے, تو ہماری اولاد یقیناً ہمیں پریشان کرے گی. ہاں, پھر اگر ہم کسی بڑے بڑے خطوط, بڑے بڑے اللہ والوں کے پاس تعمیل دینے جائیں اور بڑے بڑے اللہ والوں کے پاس دعائیں کرانے جائیں تو اس دعاؤں سے ہمارا کام چلنے والا نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم نے اپنے والدین کو ستایا ہے تو پھر ہماری اولاد یہ دستور ہے, اور یہ دستور رہا ہے. اسی لیے آدمی کو چاہیے اپنے والدین کا ادب و احترام, اس کا اکرام کرے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر ہمارے والدین چل رہے ہوں اس سے پہلے ہم نہ بیٹھے, اس کے آگے ہمارا قدم نہ ہو. کتنا احترام بتایا. اور دوستوں جو آدمی اپنے والدین کا ادب و احترام, اس کا اکرام کرتا ہے, اللہ جل شانہ اس کی روزی میں برکتیں دیتا ہے. ہاں, روزی روٹی کے لیے پریشان ہونے والوں, اگر ہم دنیا کے لوگوں کے پاس تعویذات ڈھونڈیں اور دوسروں کے پاس بڑے بڑے وظائف تلاش کریں تو ہمیں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے گھر میں ہمارے والدین زندہ ہیں تو ہم ان کا اکرام کریں, ان کا ادب احترام کریں, ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں, ان کی گستاخی سے اپنے آپ کو بچائیں, اور ان کا احترام کر کر اپنی جنت کو حاصل کر لیں. تیسرا وہ قسم کا آدمی جس کی آج کی مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اسی لیے میں تو ایک بات یہ کہوں گا کہ جب 15ویں رات آتی ہے تو سوشل میڈیا پر, واٹس ایپ پر, فیس بک پر اور دوسرے سافٹ ویئر پر ہمارا نوجوان دوسروں کو معافی نامہ بھیجتا ہے کہ معاف کرنا, مجھ سے بہت غلطی ہو گئی. تو میں یہاں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم دوسروں کے پاس معافی مانگتے ہیں واٹس ایپ پر اور گروپ میں اور دوسرے پرائیویٹ میں, جن بندوں کو ہم جانتے نہیں, جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, تو ایسے معافی مانگنے بھیجنے سے ہماری معافی نہیں ہوگی. ہمارے گھر میں ہماری بیوی ناراض,
ہمارے گھر میں ہمارا ماں باپ ہم سے ناراض، ہمارا بچہ ناراض، ہماری بہن ناراض، اور ہم دوسروں گھروں کے اندر ان کے پاس معافی مانگنے کے بجائے دوسروں کے پاس معافی مانگتے ہیں اور دوسروں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا کام چلنے والا نہیں ہے۔ یہ موقع ہے اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا، اسی لیے ہمیں اپنے والدین کے پاس معافی مانگنا پڑے گا، ان کے پاس ان کا ادب احترام کرنا پڑے گا۔ اور حدیث سے بات آتا ہے جو آدمی قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتے ناطوں کو توڑنے والا ہو، اپنے رشتے داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہو، ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنے والا ہو، ان آدمی کی آج مبارکات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ آدمی آج دنیا میں دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بھائی بھائی سے ناراض ہے، بھائی بہن سے ناراض ہے، ماں باپ سے ناراض ہے، بیوی شوہر سے ناراض ہے، شوہر بیوی سے ناراض ہے۔ ہم دوسرے کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہاں سے ہماری دعائیں قبول ہوتی؟ تو دوستوں ہمیں معافی مانگنا پڑے گا۔ سب سے پہلے آج کی رات میں ہم اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد جس سے ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہو، ہم ان کے پاس جا کر معافی مانگ لیں کہ بھائی تیرا جو حق تھا میرے اوپر، میں اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے تیرا حق ادا نہیں کر سکا، تو معاف کر دے۔ ہاں، لیکن وہ کون سا حق معاف ہوگا وہ بھی سن لیجیے۔ اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے بارے میں بہتان لگایا، الزام لگایا، ہم نے ان کے پاس جا کر معافی مانگ لی، معاف ہو گیا، بات ختم۔ لیکن اگر کسی کی زمین دبائی، کسی کا مکان دبایا، کسی کا کوئی حق لگایا، یہ سارے کرتوت اگر ہمارے پاس ہیں، ہم دوسروں کے پاس جا کر معافی مانگیں گے تو صرف رسمن معافی سے ہمارے معافی نہیں ہوگی، ہمیں ان کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا، تب جا کر معافی ہوگی۔ اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ سارے جو حالات ہیں اس مبارک رات میں ہمارے مغفرت کیوں نہ ہو۔ اور وہ آدمی جو اپنے پائجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو، دودھی سے نیچے پہنتا ہو، اپنی لنگی ہو، اپنی ٹراؤزر ہو، اپنی سلوار ہو، اپنی پینٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہو، اس بندے کی آج کی مبارک رات کی مغفرت کی ہوتی۔ بلکہ حدیث میں پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جس آدمی پر، جس بندے پر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ ان 3 قسم کے اندر سے ایک قسم کا آدمی وہ ہے جو اپنے پائجامہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا۔ ہم سوچیں آج کا نوجوان مسجد میں آتا ہے اللہ کے گھر میں تو اپنی پینٹ کو اوپر کر لیتا ہے، جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتا ہے گویا کہ وہ یوں سمجھتا ہے کہ اللہ مسجد میں دیکھ رہے ہیں اور مسجد کے باہر کوئی دیکھنے والا نہیں۔ جو آدمی ایک حدیث سے پاک میں یوں فرمایا ما اسفل الكعبین من الازار فتنہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اپنے پائجامے کو، اپنی لنگی کو، اپنی سلوار کو، اپنی ٹراؤزر کو، پینٹ کو ٹخنوں اور دودھی سے نیچے پہنتا ہے، اتنا حصہ کل قیامت کے لیے جہنم میں کی آگ میں جلے گا۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اور ہمارا نوجوان، بلکہ آج کے اطباء ڈاکٹروں نے یوں بات لکھی ہے کہ جو آدمی اپنے پائجامے کو ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے تو اس کے اندر کی قوت، جو قوت مردانگی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا ہے حدیث کے پاک میں آتا ہے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اور فرمایا محدثین نے مطلب یوں لکھا ہے کہ اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے یا تو پھر اتنے گناہ جس کے ہوں گے ان تمام گنہگاروں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتے ہیں جیسے آدمی اپنی سواری پر، اپنی اونٹنی پر، روایت میں موجود ہے اپنی اونٹنی پر ساز و سامان اور اس کا کھانے پینے کا سامان لے کر ایک جنگل میں چل رہا ہے، ایک جنگل میدان میں چل رہا تھا، بڑا لمبا سفر تھا لیکن تھک گیا، کسی درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ اس کی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی، انہیں اونٹنی موجود ہے، اس کا ٹفن بھی کوئی لے گیا، اس کی سواری بھی کوئی لے گیا، وہ جنگل میں سارا ڈھونڈتا رہا، کوئی چیز نظر نہیں آئی، یہاں تک کہ وہ تھک گیا، پریشان ہو گیا، پھر وہ آرام کرنے لگا اور جیسے ہی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو وہ جو اونٹنی گم ہو گئی تھی، جو ٹفن اور کھانے کا سامان گم ہوا تھا، وہ سارا کا سارا اس کے سامنے آ گیا۔ تو وہ محبت میں اور اس چیزیں کے ملنے کے جوش میں محبت میں یوں کہتا ہے اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اس بندے کا جو بندہ اپنے محبت کے ایسے الفاظ بولتا ہے اس سے کہیں زیادہ
جو بندہ گناہوں پر معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے آموزاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتے ہیں۔ ہاں یہ تو وہ دربار ہے۔ اسی لیے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک اللہ والے برسوں سے نماز پڑھ رہے تھے، ایک آدمی آیا کچھ کام کے لیے، کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور جیسے ہی وہ آیا مسجد کے اندر تو مسجد کی دیواروں سے آواز آئی، اللہ کے بندے تیرا کوئی سجدہ منظور نہیں۔ جیسے ہی اللہ والے نے نماز کے بعد سلام پھیرا، آنے والا نوجوان کہہ رہا ہے حضرت میں تو اپنے مسئلہ پوچھنے آیا تھا، اپنے کام کے لیے آیا تھا، وہ مسئلہ بعد میں پوچھوں گا، لیکن جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو مسجد کی دیواروں سے میں نے آواز سنی کہ بندے تیرا کوئی سجدہ منظور نہیں۔ وہ نوجوان کہتا اس اللہ والے سے کہ اللہ والو جب تیرا آپ کا ایک سجدہ منظور نہیں تو پھر یہ ساری رکعتیں اور نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ اللہ والے نے اپنے نوجوان سے کہا اے بیٹے بات سن، اور تو نے یہ بات دیواروں کے اندر سے آج سنی، میں برسوں سے نماز پڑھتا ہوں اور روزانہ یہ مسجد کی دیواروں سے آواز آتی ہے، لیکن مجھے یہ بتا کہ اس در کے علاوہ کون سی چوکھٹ اور کون سا در ایسا ہے جہاں جا کر میں اپنے سجدے کو قبول کروا سکوں؟ بس یہ بولنا تھا کہ مسجد کی دیواروں سے غیب سے آواز آئی، بندے تیرے اس جملے پر میں سارے تیرے سجدے کو اور تیری زندگی کی ساری عبادتوں کو قبول کرتا ہوں۔ ہاں وہ بادشاہ ہے، اگر وہ قبول کر لے، اسی لیے آدمی گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد آدمی ناامید نہ ہو جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے ناامید نہ ہو۔ ہاں جو آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، ایک آدمی 70 سال سے پوجا کرتا تھا اور بتوں کی عبادت کرتا تھا، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا تھا، وہ روزانہ بولتا تھا یا سنم یا سنم، سنم عربی میں کن کو کہتے ہیں، مردی کو کہتے ہیں، وہ روزانہ آواز لگاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس بندے کی زبان سے غلطی سے نکل گیا یا سمجھ، اور سمجھ اللہ کا نام ہے، غیر سے آواز آئی بندے بول میں حاضر ہوں، بس یہ بولتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ زبیدہ خاتون بہت بڑی نیک اللہ کی بندی گزری ہے، جب اس کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا زبیدہ کیا گزری، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر لی۔ تو وہ عورت خواب میں کہتی ہے ہاں تو بڑی عبادت گزار تھی، بڑی نمازیں پڑھنے والی تھی، بڑی روزے دار تھی۔ فرمایا نہیں، میرا کوئی عمل اللہ کے سامنے منظور نہیں ہوا، بس ایک مرتبہ میں اپنے گھر کے اندر دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی اور میرا یہ دوپٹہ میرے سر کے نیچے تھا، میرا سر کے بال کھلے ہوئے تھے، مؤذن نے مسجد کے مناروں سے آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے اللہ کے اس نام کے ادب احترام کی وجہ سے اپنے بال کو ڈھانک لیا۔ اللہ نے کہا جا تو نے میرے نام کی لاج رکھ لی اور تو نے اپنے بال کو ڈھانک لیا ہے، چھپا لیا ہے، میں تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرے گناہوں کو چھپا لیتا ہوں اور تیری مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ تو دوستوں یہ آج کی رات ہے، آج کی رات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا مبارک رات دنیا کے ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ 15ویں رات آئی ہوگی، کتنی مرتبہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا، آج کی رات میں ہم کیا کریں گے؟ کہ آج کی مبارک رات جس طریقے سے روزانہ کی راتوں کو ہم اپنے لغویات میں اور غیبتوں میں اور دوسری دنیا کے گپے مارنے کے اندر اور دنیا کے بیکار کاموں میں راتوں کو گزار دیتے ہیں، تو کیا آج کی اس مبارک رات کو بھی گزار دیں گے؟ نہیں، آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تمام پورا مجمع یہ اللہ کے سامنے یہ عہد و پیمان کرے اور یہ اندر سے یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ آج تک کہ ہماری زندگی گزر گئے، لیکن انشاءاللہ آج کے بعد کی پوری زندگی کہ اللہ تیری مرضی کے مطابق گزارنے والے نہیں ہیں۔ اور آج کی رات میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پوری رات عبادت کریں، ہاں جیسا بھی مولانا نے بتایا تھا، صحیح بتایا کہ ہمیں پوری رات عبادت، ہر آدمی کے اندر اتنی صلاحیت اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ پوری رات کی عبادت کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں جتنی ہمت، جتنی صلاحیت، جتنی طاقت دی ہے، ہم نے عشاء کی نماز الحمدللہ جماعت کے ساتھ پڑھی۔ اب یہ مجلس کے ختم ہونے کے بعد آدمی جس کی سنت باقی ہو، نوافل باقی ہو، وتر باقی ہو، ان عبادتوں کو کر لے، قرآن کی کچھ تلاوت کر لے، ذکر و اذکار کر لے، تھوڑا تسبیحات کا اہتمام کر لے، تھوڑے کچھ نوافل پڑھ لے، جس سے جو ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر اتنا ظلم نہیں کیا اور کسی پر اتنا زور نہیں لگایا کہ آپ کو اتنا کرنا ہی ہے، نہیں، ہماری شریعت بہت آسان ہے، بس ہم سے جو ہو سکے پوری رات میں
ایک گھنٹہ اگر عبادت کر سکے 1 گھنٹہ، لیکن ایک بات یاد رکھو، جو نوجوان اور جو حضرات آج کی مبارک رات میں مسجد میں بیٹھ کر اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عبادتیں کریں گے، میں ان لوگوں سے ایک بات بہت عاجزانہ عرض کروں گا کہ وہ اللہ کے گھر میں شیطان بہت چالاک ہے، عبادتیں کروائے گا، نمازیں بھی پڑھوائے گا، قرآن کی تلاوت بھی ہماری ہوگی، لیکن جہاں قرآن رکھیں گے فوراً مسجد کے صحن کے اندر اور مسجد کے جماعت خانے میں 2-3 آدمی کی مجلس جما کر ہم بیٹھ جائیں گے، جہاں پوری رات کی آج کی مبارک رات کی ساری عبادتیں وہ منٹ کے اندر ہمارے ساری عبادت کو ضائع کروا لے گا۔ ہاں، تو جو نوجوان اور جو حضرات مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنا چاہے تو مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرے، لیکن اپنے زبان کی حفاظت کرے۔ اگر ہم سے قرآن کی تلاوت جتنی ہو سکے ہم کریں، ہم سے نماز اکیلے نوافل نماز جو ہو سکے پڑھیں، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ دوستو حالات اتنے زیادہ خطرناک ہیں، وقت نہیں ہے اتنا کہ آپ کے سامنے ساری باتیں بتائی جائیں، حالات اتنے زیادہ سنگین ہیں، ہم سب جانتے ہیں ان حالات کو، ہم یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ حالات کیسے درست ہوں گے، یہ اسی وقت درست ہوں گے اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا تو پھر یہ دنیا ہمارے چاہے کتنا بھی کرے انشاءاللہ حالات عافیت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین موقع عطا فرمایا، آنے والا الیکشن کا زمانہ ہے، اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھ کر ایک خیر کو بھلائی کو طلب کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ آج آدمی اپنے مسائل میں پریشان ہے، کوئی گھر کی وجہ سے پریشان، کوئی روزی روٹی کی وجہ سے پریشان، کوئی قرضوں میں مبتلا ہے، نہ معلوم کون سے حالات میں لوگ مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین موقع عطا فرمایا، پھر بھی اگر آدمی اس موقع کو اپنے ہاتھ سے گنوا لے تو اس سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے۔ تو ہاں، آج کی رات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، یہ صلاۃ التسبیح ہو سکے تو ہمیں تو روزانہ پڑھنی چاہیے، یا ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھیں، مہینے میں پڑھیں، لیکن آج کی رات میں خاص اس کا پڑھنے کا اہتمام کریں جس سے جو ہو سکے، لیکن صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کے بعد اگر ہمارے اندر طاقت ہے تو زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں اور اپنے مرحومین کے لیے دعا اور استغفار کریں۔ وہ قبروں میں زیادہ سو گئے، وہ ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو چکے، اسی لیے کسی اللہ والے کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اس کی اللہ اس کو قبر کے اندر 70,000 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کیا، فرمایا آپ کو کتنا بڑا ثواب ملے گا، فرمایا نہیں، یہ قرآن تو اعمال کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو صرف میری خواہش کے مطابق 70,000 مرتبہ میں نے قرآن پڑھا ہے، جس کو مجھے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو دنیا یہ اعمال کرنے کی جگہ ہے، ہم جتنے اعمال کر لیں گے اعمال کا ذخیرہ بنے گا۔ تو آج کی مبارک رات کو دوسرے کاموں کے اندر لگانے کے بجائے اور اپنے رات کو برباد کرنے کے بجائے غنیمت جان کر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے اندر کریں۔ اور فجر کی نماز اگر آج کی رات میں ہر آدمی تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرے، اور آئندہ کل 15ویں دن ہے، 15 تاریخ ہے، تو ہم 1 دن کا روزہ رکھیں، لیکن دیکھو دین ہے نا، دین یہ اتباع کا نام ہے، میں اپنی مرضی سے دین کا عمل پورا کروں تو نہیں چلے گا، ہر آدمی اپنے خواہشات کے مطابق دین کے عمل کریں گے تو کام نہیں چلے گا۔ دین اصل میں نام ہے اتباع کا، اور ہمیں جو چیز ایک ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوا، تو آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایک اچھی مثال ہے، اس سے بات سمجھ میں آئے گی، ایک مریض آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر 3 قسم کی الگ الگ دوائی دیتا ہے، سفید بھی ہے، لال بھی ہے، کالی بھی ہے۔ ڈاکٹر آدمی کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کالی دوا سے تو مجھے چیز ہے، مجھے درد لگتا ہے تو میں یہ دوائی نہیں پیوں گا، لیکن اسی میں ہی زیادہ پاور رکھا ہے، تو وہاں آدمی اپنی منمانی اور اپنی عقل ڈاکٹر کے پاس نہیں چلاتا ہے۔ اسی طریقے سے دین کے معاملے میں آدمی اپنی عقل سے کام نہ لے۔ ہمارے علماء، ہمارے مشائخین، ہمارے اکابرین، ہمارے مفتیان اکرام ہمارے سامنے دین کی جو بات رکھیں گے ہم اس بات کے اوپر عمل کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ جو آدمی دین کے معاملے میں اپنی عقل سے کام لے گا اور وہ صحیح کرنے بھی جائے گا پھر بھی غلط ہو جائے گا۔ تو کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، اور اسی لیے گناہوں سے توبہ کرنے والا آدمی ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اور دوستوں جو گناہوں سے معافی مانگیں گے، اللہ کے سامنے آہوزانی کریں گے تو کیا کریں گے؟
سب سے پہلے آدمی اگر ہمارے دروازے پر، اس لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعات میں لکھا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی تھی، پٹائی کر رہی تھی اور بچے کو بھگا رہی تھی کہ تو گھر میں سے چلا جا۔ بچہ گھر میں سے نکل رہا تھا، تھوڑی دیر دور چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، ماں پھر بھگا لیتی ہے، بچہ پھر آتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ماں نے اتنی پٹائی کہ بچہ دور تک چلا گیا۔ ماں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے، لیکن ماں ہوتی ہے نا، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا، بچہ گھر کی دروازے کے دہلیز پر سویا ہوا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، ماں نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور بچہ کہہ رہا ہے، ماں تو میری جتنی بھی پٹائی کر، میں تیری ساری پٹائی سارا مار کھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اے میری ماں میری ایک بات سن، وہ یہ ہے کہ میں اگر کہیں چلا جاؤں گا، کہیں گلی کوچوں میں کہیں پر بھی مجھے کھانے کا مل جائے گا، مجھے پینے کا مل جائے گا، مجھے رات کا قیام، رات کا ٹھکانہ کہیں مل جائے گا، لیکن اے میری ماں تیری مانتا تیری محبت نہیں مل سکتی۔ ہم دنیا میں اللہ نے تقیم فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے ذریعے سے انہوں نے یہ سبق لیا کہ ایک بچہ یوں کہتا ہے کہ ماں تیری مانتا تیری محبت نہیں مل سکتی۔ ہم بھی آج کے دربار میں آج کی رات اللہ سے نہیں کہیں گے، اللہ ہم دنیا کے سارے چکر کرا لے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو تیری محبت تیری مانتا ہمیں کہاں مل سکتی۔ ہاں، آدمی دل کی گہرائی سے اللہ کے دربار میں معافی مانگتا ہے، آہوازاری کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آدمی جب اللہ کے سامنے آہوازاری کرتا ہے اور دعا کے اندر دل کی گہرائیوں سے دعا مانگتا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آدمی دعا کے اندر صرف اپنے رسمن اپنی دعا نہ مانگے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے دعا مانگے، اور دل جو زبان پر دعا یاد ہو اس کے مطابق نہیں۔ آدمی دل کی گہرائی سے ایک فقیر کی طرح ایک آدمی گھر کے دروازے پر آتا ہے، کتنی تعریف کرتا ہے، آپ ایسے ہیں، آپ کیسے ہیں، اور آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے، فوراً اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ کے سامنے جو بندہ اللہ کی تعریف کرے گا، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ دعا کے نبوی شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے۔ تو یہ آج کی مبارک رات ہے، ہمیں مبارک رات عطا فرمائی۔ بات تو کہہ رہا تھا کہ آنے والا رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ 15 دن پہلے یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے موقع عطا فرمایا تاکہ آنے والا رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، خزانوں کے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنے قلب کی صفائی ہو جائے تاکہ آنے والے مبارک مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کا تم اپنے دل کے میں سما سکو اور اپنے دل کے آئینے کو صاف اور شفاف بنا دو۔ اسی لیے جو ہمارے قلب کے اندر جو حسد ہے، جو روحانی بیماریاں ہیں، اس روحانی بیماریوں کے دور کرانے کا یہی ایک علاج ہے۔ تو اللہ سے اپنے آپ کو معافی مانگے، اللہ کو راضی کرنے والے بنے۔ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر اس طریقے سے آدمی جسمانی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے روحانی بیماری کا علاج کرانے کے لیے۔ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر علماء کے پاس جائیں، مسجدوں کے اماموں کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تفسیروں کو سنیں، علماء کی خانقاہوں کے اندر جائیں، ان کے پاس بیٹھ کر اپنے دل کی گہرائیوں کو پاک و صاف کرے، اپنے دل کی اصلاح کرے تاکہ آنے والے ہماری مبارک زندگی یہ صحیح معنی اور صحیح زندگی والے بنے اور صحیح زندگی کا لطف، صحیح زندگی کا مزہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ اللہ جل شانہ صحیح معنی میں آج کی مبارک رات کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں کوئی مخصوص بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، کوئی فون کر کے پوچھتا ہے، آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ہمیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آج کی رات میں کوئی خاص لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں صاحب 15ویں رات میں کون سی خاص عبادت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی رات میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں کہ کوئی خاص عبادت پر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ یہ پڑھیں گے، 20 مرتبہ یہ پڑھیں گے، ایسا کوئی عمل نہیں۔ آدمی اپنی وسعت سے اپنی ہمت سے نوافل پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے 15ویں رات کو، تو اگر ہم گئے ہیں تو ہر سال 15ویں رات کو قبرستان جانا اور پوری جماعت کے ساتھ جانا، یہ سارے چیزوں میں لگنے کے بجائے اپنے گھر پر رہ کر اپنے مسجد کے اندر رہ کر اور ہمیں اعتراف اور استغفار کریں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، شیطان بڑا چالاک ہے، بہت بڑا دشمن ہے، اور ہم شیطان کے حملے کو جان نہیں سکتے اور اس کے حملے کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہوتا کیا ہے، آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پوری رات کو ہمیں جگاتا ہے اور
صبح میں جب 4 بجتے ہیں آدمی سو جاتا ہے، یہاں تک کہ فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جو بندہ عشاء کی نماز تمام کے ساتھ پڑھے، فجر کی نماز تمام کے ساتھ پڑھے، اللہ اس کو پوری رات کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور پوری رات میں کچھ نہیں کیا، یا عمل تو کیے عبادتیں کی، فجر کی نماز ہماری چھوٹ گئی، تو کیا ہوگا؟ اسی لیے غفلت والی زندگی سے توبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کچھ مختصر بات تھی۔ اللہ جل شانہ سب سے پہلے مجھے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اسی رات میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، توبہ کریں اور اپنے انفرادی اعمال کرنے لگیں، استغفار کا اہتمام کریں۔ اور دوستو حالات بہت زیادہ خطرناک ہے، ایسے حالات میں ہر آدمی کو 3 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آدمی انفرادی طور پر اپنے اعتبار سے روزانہ 300 مرتبہ استغفار پڑھنے کا معمول بنائے۔ دوسرے نمبر پر آدمی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے کا اہتمام کرے، اور تیسرے نمبر پر جس بندے سے جو ہو سکے روزانہ صدقہ کرنے کا اہتمام کرے۔ آنے والے حالات اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر و عافیت کا ذریعہ بنائے، اور برے حالات سے اللہ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ آج کی مبارک رات کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں عافیت اور سلامتی کے ساتھ برکت عطا فرما کر رمضان کی رحمتوں سے، رمضان کے روزوں سے ہمیں اس کی نعمتوں سے اور اس کی بلائیوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں انشاءاللہ دعا ہوگی، یہ لائٹ بند کر دیں، اور دعا کے اندر دعا کیسے مانگیں؟ دعا عبادت کا موضوع ہے، اور دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ پاور، وہ صلاحیت رکھی ہے کہ ان دعا کے ذریعے سے آدمی بڑے بڑے کاموں کو کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ ہم دل کی گہرائی سے اور آج اللہ کے دربار میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ ہماری مغفرت آج کی رات میں اللہ یقیناً ہماری مغفرت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کی رات عطا فرمائی، اور اسی مغفرت کا اعلان دینے کے لیے، مغفرت کی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے اللہ نے اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دنیا کے بادشاہوں کے قلوب اللہ تیرے قبضے میں ہے، دنیا کے وزیروں کے قلوب اللہ تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ ساری انسانیت کے قلوب، ساری مخلوقات کے قلوب تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ ہم سب کے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دے، اللہ ہم سب کے قلوب کو ہدایت کی طرف پھیر دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تو نعمتیں دیتا رہا، تیری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد ہم ناشکری کرتے رہے، اللہ بغاوت کرتے رہے، نافرمانیوں میں زندگی گزارتے رہے۔ اللہ تو نے پھر ہمارے پر کرم
فرمایا کہ آج کی 15ویں رات مبارک رات عطا فرمائی۔ اللہ تو نے ہماری مغفرت کے لیے اللہ تو نے ہمیں اپنے گھر کے طرف بلایا ہے۔ اللہ تیرے دربار میں بیٹھ کر اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ اللہ اتنا بڑا مجمع دنیا کے بادشاہ کے پاس چلا جاوے تو اس کی ضرورتیں پوری ہو جا کرتی ہے۔ اے اللہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ کے پاس آیا ہے، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ راتوں کے اندریوں میں اللہ جب ہم سو جاتے تھے، ہمارے والدین سو جاتے تھے، ہمارے بیوی بچے سو جاتے تھے، اللہ ہم زناکاریوں میں مبتلا ہوتے تھے، تو نے کبھی اللہ رسوا نہیں کیا، کبھی ذلیل نہیں کیا، اللہ کبھی بھوکا نہیں رکھا، کبھی تو نے ننگا نہیں رکھا۔ اے اللہ تو نعمتیں دیتا رہا، ہم کتنے نکمے ہیں اللہ کے تیری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ نفس اور شیطان کی پیروی میں زندگی گزارتے رہے۔ اللہ ہم نے اپنی ذات پر بہت ظلم کیا ہے، اللہ ظلم عظیم کیا ہے، اللہ ہم گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ یقیناً ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب ریاکار ہیں، اللہ ہم سب سیاکار ہیں، اللہ خطاکار ہیں، اللہ انقلاب مجرم ہیں۔ اے اللہ تیرے دربار میں بیٹھ کر اقرار کرتے ہیں، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ اگر آج میں ہماری معافی نہیں ہوئی تو کب معافی ہوگی؟ اللہ معاف کر دے۔ اللہ زندگیوں میں کئی مرتبہ 15 رات آئی گزر گئی، اللہ مغفرت ہو سکی، اللہ آج تو مغفرت کر دے، اللہ آج مغفرت کر دے۔ اللہ اس مجمع کے اندر معصوم بچے بھی ہیں، اللہ حفاظ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اللہ بغیر سافر کرنے والے بوڑھے بھی ہیں، اللہ تو ہم سب کی معافی دے دے، اللہ ہمیں معافی کا قلم پھرا دے، اللہ معاف کر دے، تیرے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ اللہ اس امت کے حالات بہت زیادہ خطرناک ہیں، اللہ اس حالات کو عافیت میں تبدیل فرما دے، خصوصاً ہمارے اسکول کے حالات کو اللہ عافیت میں تبدیل فرما دے، اللہ آنے والے الیکشن کو خیر کا ذریعہ بنا دے، اللہ ظالم حکمران سے ہماری حفاظت فرما، اللہ انسان پسند حکمران ہمیں نصیب فرما، اللہ عدل کرنے والے حاکم ہمیں عطا فرما، اللہ حضرت عمر جیسے عدل کرنے والے حاکم ہمیں نصیب فرما۔ ظالم حکمرانوں کے حق میں اللہ اگر تم نے ہدایت مقدر میں لکھی ہے اللہ تو ہدایت عطا فرما دے، اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو ان ظالموں کی سرکوبی فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، مسلمان کی جان اور عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مدرسے کو دین دگنے رات چگنے خوب ترقی عطا فرما، اس مسجد کو آباد فرما، یہاں کی ضرورتوں کو اپنے فضل سے عافیت و سلامتی کے ساتھ پورا فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، اس مسجد پر اپنے خصوص رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتوں کا نزول فرما، اللہ جو پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، اللہ بیمار کو شفا کاملہ عطا فرما، مقروضین کے قرضوں کے ادائیگی کی سختی پیدا فرما، جلخانوں میں محبوسوں کو باعزت چھٹکارا عطا فرما، اے اللہ کتنے علماء اور کتنے مسلمان بندے اللہ بندیاں کے خانوں میں ہیں، اے اللہ آج کی مبارک رات میں ان کو نجات عطا فرما دے، اے اللہ آج کی مبارک رات میں باعزت رہائی فرما دے، اے اللہ باعزت رہائی عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ ہماری گردنوں کو آزاد فرما دے، اے اللہ جنت والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، اے اللہ روزانہ اپنے ہاتھوں سے غسل کرتے ہیں، روزانہ اپنے ہاتھوں سے کپڑے پہنتے ہیں، اللہ ایک دن وہ آنے والا ہے نہ معلوم کون غسل دے گا، کون کپڑے پہنائے گا، مولا آج تو ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، اللہ ایک دن ہمیں کندھی پہ لے جا کر اللہ منومن مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا، نہ وہاں کوئی ہوگا، اکیلے ہوں گے، اے اللہ اس گڑھے میں جانے سے پہلے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ مغفرت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قبر کے پاس کھڑے ہو کر زیادہ رویا کرتے تھے، مولا آج تو ہم قبر کے پاس بیٹھ کر بھی اللہ ہمیں رونا نہیں آتا، اللہ ہمارا قلب اللہ پتھر ہو چکا ہے، ہمارا قلب اللہ سخت ہو چکا ہے، اللہ ہمارے قلوب کو نرم فرما دے، ہمارے قلوب کو نرم فرما دے، ہمارے قلوب کی ہدایت پیدا فرما دے، اللہ تیری معرفت عطا فرما، اللہ تیرا دھیان عطا فرما، تیری استحضاء نصیب فرما، تیری محبتوں سے ہم سب کے قلوب کو سرشار فرما، اللہ مولانا نے بڑی خدمت کی ہے، دنیا میں آخرت میں خوب بہترین پتہ عطا فرما، اللہ جنہوں نے مولانا
مولانا سہیل صاحب اور جنہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا، دنیا میں آخرت میں خوب بہترین کرتا عطا فرما، اللہ ان کی نسلوں میں حفاظ پیدا فرما، اللہ ان کی اس دینی خدمات کو قبول فرما لے، اللہ ان کی نسلوں میں علماء پیدا فرما، ان کی نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرما، اللہ ہمارا محسن قاری اسامہ صاحب جن کے ذریعے سے اللہ آج یہاں تک دین کی بات پہنچانے کے لیے اللہ آنا ہوا، اپنے فضل سے ان کے سفر کو قبول فرما، ان کی مبارک دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما۔